إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سورة کہف آیت نمبر 10. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، آج بتاریخ 7 ربیع الاخر 1443 ہجری مطابق 12 نومبر سن 2021 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں میرا عنوان ہے عصر حاضر میں مسلم نوجوانوں کی ذمہ داریاں. سادے سے الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ دور حاضر میں مسلم نوجوانوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں. اس تعلق سے انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. اولا تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک، مربی اور پالنہار ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس فانی دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا بلکہ انگنت نعمتوں سے نوازا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو بھی اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے بھائیوں، آئیے سب سے پہلے قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ سنتے ہیں جو میں نے خطبہ مسنونہ کی بات پڑھی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی سورہ کہف کی آیت نمبر 10 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے راہ یابی کو آسان کر دے. یہ وہی نوجوان ہیں جنہیں اصحاب کہف غار والے کہا جاتا ہے. بقول بعض یہ نوجوان عیسائیت کے پیروکار تھے اور بعض کہتے ہیں کہ ان کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا تھا. بادشاہ وقت دقیانوس جو لوگوں کو بتوں کی عبادت کی ترغیب دیتا تھا، اسی سے بچ کر یہ نوجوان اللہ واحد کی عبادت کرتے تھے. اسی لیے ان نوجوانوں کے قصے میں آج کے مسلم نوجوانوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے. میرے بھائیوں، آج کل کے نوجوانوں کا بیشتر وقت موبائل، انٹرنیٹ، واٹس ایپ اور فیس بک وغیرہ جیسے افاوی پہلو کو چھوڑ کر فضولیات میں برباد ہوتا ہے. اپنی مفروضہ ذمہ داریوں اور اللہ کی طرف سے کوئی توجہ نہیں. کاش آج کے مسلم نوجوان اپنی جوانیوں کو اللہ کی عبادت میں صرف کریں تو ان کی دنیا و آخرت دونوں کامیاب ہو سکتی ہے اور قیامت کے دن اللہ کے سائے میں بھی جگہ پانے کے مستحق ہوں گے. جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ امام عادل وشاب نشا فی عبادۃ اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے لوگوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا۔ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ عادل و منصف امام اور وہ نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں نشو و نما پائی ہو۔ ایک دوسری روایت میں عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال قدم ابن آدم يوم القيامة عند ربه حتى يسأل عن 5 عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه۔ میرے بھائیوں، ترمذی کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 5 چیزوں کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہوگا۔ پہلے کسی بندے، میرے بھائیوں، اور اس سوال سے پہلے بندوں کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے ہیں۔ ان 5 چیزوں کے بارے میں سوال سے پہلے کسی بندے کے دونوں قدم اپنے رب کے سامنے سے نہیں ہٹیں گے۔ اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ جوانی کہاں کھپایا، عمر کہاں کھپایا، ہم نے جو آپ کو عمر دی تھی وہ عمر تم نے کہاں گزاری۔ اور اس کی جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ بلا شبہ نوجوان انسانی معاشرے کا ایک ایسا حصہ اور اہم عنصر ہے اور وہ عظیم قوت ہے جس کے بلبوتے پر معاشرہ شاہراہ ترقی پر گامزن ہوتا ہے میرے بھائی، اور وہ قابل افتخار سرمایہ ہے جس کی بدولت انقلاب جنم لیتا ہے۔ جوانی کے تصور سے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہ زندگی کا وہ دور ہوتا ہے جب رگوں میں خون بجلی بن کر دوڑتی ہے، زندگی کے تمام تر صلاحیتیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں۔ سمندروں کا سینہ چاک کرنا، دار و رسن کو چومنا ان کے لیے بالیغ اطفال ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ بچوں کی طرح دے کہ جیسے بچے ہوتے ہیں بہادر، اسی طریقے سے یہ تو عام معاشرے کے نوجوان کا حال ہے، لیکن اسلامی معاشرے کے مسلم نوجوانوں کا تصور اس سے کہیں بالا تر ہے۔ ان کے کردار و دیگر اوصاف زیادہ بلند ہوتے ہیں۔ جب قوت شباب کے ساتھ دینی ملی شعور بیدار ہو جائے اور قوت ایمانی اور روحانی میں اضافہ ہو جائے تو دنیا کی زندگی جہاں باعزت ہو جاتی ہے اور ملک کی قسمت سنور جاتی ہے، وہیں اخروی زندگی سرخرو ہو جاتی ہے اور جنت میں داخل ہونے کا شوق بڑھ جاتا ہے۔ مال غنیمت کے بجائے شوق شہادت ایک مومن کا مطلوب مقصود بن جاتا ہے، کیونکہ مومن قوی ہی اللہ کے نزدیک محبوب ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ مسلم کی روایت ہے۔ چنانچہ کسی بھی قوم میں کوئی انقلاب برپا ہو تو اس کا روح رواں ہمیشہ نوجوان طبقہ ہی رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک شاعر جو سورش کاشمیری ہیں، زندہ قومیں اپنے نوجوانوں پر جیتی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ زندہ قومیں اپنے نوجوانوں پر جیتی ہیں اور کسی قوم کے مستقبل کی حفاظت اس کے نوجوان ہی کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، انبیاء کرام کی پوری تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ ان کی دعوت پر لبیک کہنے والے سب سے پہلے عام طور پر نوجوان ہی تھے، جنہوں نے پیش آمدہ خطرات کے بے جگری سے مقابلہ کیا اور عزم و ہمت کے پہاڑ بنے رہے۔ 14-15 سال کے وہ دو کمسن نوجوان، 14-15 سال کے وہ کمسن نوجوان معاذ اور معوذ ہی تھے
حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا، چچا جان ہماری ماں نے بتلایا ہے کہ اللہ کا دشمن ابو جہل اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے۔ اتنے میں اچانک گھوڑے پر سوار گردن اونچی کیے ہوئے ابو جہل نکلتا ہے۔ ابھی وہ اپنی صفوں کو درست کر رہا تھا کہ یہ دونوں کمسن مجاہد معاذ اور معوذ اس پر باز کی طرح جھپٹ پڑے اور گھائل کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اسی طرح تاریخ اسلام نے پیغمبر اسلام کی نوجوانی کے واقعات کو کھول کر بیان کیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت ہی تاریخ کے اندر ایک بہت ہی سنہرا واقعہ ہے میرے بھائیوں کہ 14-15 سال کے کمسن نوجوانوں نے ابو جہل کے گردن کو مارا تھا۔ میرے بھائیوں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، آپ مجھے اشارہ کریں، مجھے بتائیں وہ کون ہے۔ اتنے میں وہ سر اونچی کیے ہوئے آ رہا تھا، ابھی اپنی سمجھ درست نہ کر سکا تھا کہ معاذ اور معوذ 14 اور 15 سال کے دو نوجوان بچوں نے اس کے گردن کو ختم کر دیا، وار کر دیا۔ 25 سال کی عمر میں بلند اخلاقی، بہتر عادات و اطوار کے تمام مراحل طے کر لیے تھے۔ محنت و تجارت میں بے مثال گفتار و کردار میں لازوال، سیاسی و سماجی ذمہ داریوں کا مکمل احساس، مذہبی رہنمائی میں یکتا، حقوق انسانی میں بے مثل نظر آتے ہیں۔ یہ نوجوان ہیں میرے بھائی۔ پیغمبر اسلام نے نوجوانوں کی بے راہ روی سے نکال کر نیک و صحیح سمت کی جانب گامزن کر دیا۔ آپ نے بروایت عبداللہ بن مسعود فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج۔ مسلم کی روایت، اے نوجوانوں، تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ شادی کر لے، اس لیے کہ اس میں شرمگاہ کے لیے پاکیزگی اور اس سے نگاہ نیچی ہوتی ہے۔ وہیں آپ نے ایک دوسرے موقع پر فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ جس کا نتیجہ میرے بھائیوں یہ ہوا کہ دنیا کی سب سے جاہل، ظالم، بدو اور اجڑ غیر مہذب قوم و رہنما کے جوہر سے آراستہ و بے راستہ ہو گئی، اسلام کے نظام کو پوری دنیا میں پہنچا دیا۔ نتیجتاً چند برسوں میں ہی یہ قوم حجاز و عرب کی وادیوں سے نکل کر پوری دنیا میں دینی نمائندگی و قیادت کرتی نظر آ رہی ہے۔ یہ وہ دور تھا جب پوری دنیا نے اسلام کے فلسفے حیات کا مطالعہ کیا، جس سے ان کی دنیا بدل گئی۔ ہر دور میں ایسے نوجوانوں کی سرداری اور سپہ سالاری رہی ہے جنہوں نے اسلام کے نظام حیات اور پیغام عمل کو ساری انسانیت کے لیے عام کیا اور ایسا سبق دیا جو آج تک کسی نظام میں نظر نہیں آتا۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں جو جوانی میں اپنے باپ آزر اور بادشاہ وقت نمرود اور عقل کی ماری ہوئی قوم سے محض حق کی خاطر ٹکر لی۔ باپ نے پتھر سے مارنے اور گھر سے نکالنے کی دھمکی دی۔ آزر نے کہا، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا۔ سورہ مریم آیت نمبر 46 کے اندر اللہ رب العالمین کا فرمان۔ اس نے جواب دیا کہ اے ابراہیم، کیا تو ہمارے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے؟ سن، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھروں سے مار ڈالوں گا۔ جا ایک مدت دراز تک مجھ سے الگ رہ۔ اور بادشاہ وقت نمرود قوم نے کہا، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم۔ کہنے لگے اسے جلا دو، اپنی خداؤں کی مدد کرواؤ اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے۔ ہم نے فرمایا، اے آگ تو ٹھنڈی پڑ جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی کی چیز بن جا۔ اس طرح آگ کے آلاؤں میں انہیں جھونک دیا گیا۔
مگر اللہ نے انہیں کامیاب بنا کر اپنا خلیل بنا لیا۔ ان کی سنت آج تک زندہ ہے، جبکہ تفسیر قرآن میں سورہ مریم اور سورہ انبیاء اور دیگر سورتوں پر بھی میرے بھائیوں موجود ہے۔ یہ پاک نیک سیرت حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، جن کو اللہ نے جوانی میں علم و حکمت عطا کیا، جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ یوسف علیہ السلام جب پختگی عمر کو پہنچ گئے تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم دیا، جس سے مراد نبوت و سربراہی ہے۔ ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر عزیز مصر کی بیوی فریفتہ ہو گئی اور بہکانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، لیکن اللہ نے ان کی عصمت کو محفوظ رکھا، جس کا ذکر سورہ یوسف میں تفصیل سے موجود ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی بے داغ رہی اور اللہ نے آپ کو معصوم عن الخطا بنایا۔ آپ کی جوانی کی عصمت و عفت کے واقعات سیرت کے تمام کتابوں کے اندر موجود ہے میرے بھائیوں۔ آپ کی عصمت کی شہادت اپنوں تو کیا غیروں نے بھی دیا ہے۔ وَالْحَقُّ مَا شَهِدْتُ بِهِ الْأَعْدَاءُ، اسی طرح خلافت راشدہ تاریخ اسلام کا زرین باب ہے۔ اس دور کے چند نوجوانوں نے اسلام کی حقانیت سے پوری دنیا کو روشناس کرایا میرے بھائیوں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہمارے نوجوان بھی اس چیز کو سمجھیں، اسلاف کے واقعات، صحابہ کے واقعات، اور اس طریقے سے کس قدر انہوں نے اسلام کے اندر قربانیاں پیش کی ہیں ان نوجوانوں نے۔ میرے بھائیوں، ہمیں تاریخ پڑھنا چاہیے، تاریخ کے واقعات کی وہ گردانی کرنی چاہیے۔ یہ واٹس ایپ، یہ فیس بک اور یہ جو دنیا کی انٹرنیٹ کے جو سامان ہے میرے بھائیوں، سوائے وقت ضیاع کے کچھ حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام نوجوانوں کو سمجھ عطا فرمائے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقي وامتناني، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ میرے بھائیوں، یہ حضرت علی خلیفہ رابع ہیں جن کو دامادی رسول کا شرف حاصل ہے۔ تاریخ نے جن جانبازوں کے جرات مندانہ کارناموں کو محفوظ کر رکھا ہے، ان میں حضرت علی کا نام نامی بہت روشن ہے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے شمار موقعوں پر جہاد کیا۔ مثلاً غزوہ خندق میں جب عمر بن عبد ود نے حل من مبارز کا نعرہ مار کر مسلمانوں کو للکارا تو تمام صحابہ پر سکتہ طاری ہو گئی۔ یہی وہ اللہ کے شیر تھے جو مشرک عمر بن عبد ود کے مقابلے کے لیے تن کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت علی نے کہا کہ تم اسلام لے آ، کہا نہیں۔ حضرت علی نے دوبارہ فرمایا اگر یہ ممکن نہیں تو پھر میدان سے ہٹ جا، کہا یہ بھی ممکن نہیں۔ آپ نے کہا تو پھر مقابلے کے لیے تیار ہو جا۔ عمر بن عبد ود نے جواب دیا تم ایک ننھے سپاہی ہو، کم سن اور نہ تجربے کار ہو، اس لیے میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا۔ حضرت علی نے کہا تو چاہے یا نہ چاہے لیکن میں تجھ سے لڑنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر عمر بن عبد ود بھڑک اٹھا، پھر دونوں کی تلواریں میدان میں کودنے لگیں۔ بلاخر حضرت علی کی تلوار کام کر گئی اور عمر بن عبد ود کی لاش دو ٹکڑے ہو کر زمین پر آ گری۔ اسی طرح جنگ خیبر میں تلوار حیدر نے مرحب کے دو ٹکڑے کر دیے اور خیبر کے عظیم الشان پھاٹک کو بھی تنے تنہا اکاڑ پھینک دیا تو دنیا دنگ رہ گئی۔ اقبال نے اسی طرح میرے بھائیوں اپنے شکوے میں اشارہ کیا ہے، تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، شہر قیصر کا تھا جو اس کو کیا سر کس نے۔ یہ تھے حضرت علی کی دلیرانہ کارنامے جن پر تاریخ اسلام ہمیشہ نازا رہے گی۔ یہ حضرت خالد بن ولید جو نہایت دلیر کمانڈر ہیں،
جو اپنی مجاہدانہ کارکردگی کی وجہ سے اللہ کی ننگی تلوار تھے، ان کی بہادری کا اندازہ لگانا تو جنگ موتا کو دیکھیے، اس جنگ میں ان کے ہاتھ سے 9 تلواریں لڑتے لڑتے کند ہو گئیں، بلکہ ٹوٹ کر ختم ہو گئی تھی۔ میرے بھائیوں، یہ تھے وہ نوجوان جو اسلام کی خاطر اپنے جان کی بازی لڑانا اور جان کو دے دینا، اسلام کی خاطر مر مٹنا، یہ تھی ان کی نوجوانیاں۔ میرے بھائیوں، آج ہم کہاں ہیں؟ ہمارے نوجوان کہاں ہیں؟ ہمیں دراسہ کرنا چاہیے اور ہمیں پڑھنا چاہیے، غور کرنی چاہیے۔ آج ہمارے نوجوانوں کی نوجوانیاں کہاں ختم ہو رہی ہیں؟ آج ہمارے نوجوان اپنے اہم اور قیمتی اوقات کو کہاں گزار رہے ہیں؟ چوراہوں پر گزار رہے ہیں، دکانوں میں گزار رہے ہیں، ہوٹلوں میں گزار رہے ہیں، بوفیات میں بیٹھ کے گپے مار رہے ہیں۔ اگر وہاں نہیں تو میرے بھائیوں، موبائل میں، واٹس ایپ کے اندر، انٹرنیٹ کے اندر 8 گھنٹے، ایک دن چھٹی ہوتی ہے، آپ اندازہ کرو میرے بھائیوں، فجر تک نہیں پڑھتے ہیں، پوری 10 بجے سے لے کر کے پوری رات ختم ہو جاتی ہے اسی موبائل کی سننے میں۔ میرے بھائیوں، آج ہم اپنا کتنا قیمتی وقت جو ہے لہو لعب کے اندر، بے فضولیات کے اندر ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں پڑھنا چاہیے اپنے اسلاف کے کارناموں کو اور صحابہ کے اور ایسے نوجوانوں کو جو میں نے ذکر کیا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ضرورت ہے نوجوانوں کو آگے بڑھنے کی اسلام کے معاملے میں، تب ہم اسلام کی حفاظت کر سکتے ہیں، مسلمانوں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ضرورت ہے ہمیں اپنے نوجوانوں کی ذمہ داریوں کو واضح کرنے کی۔ یہ ذمہ داری کیوں ادا کر سکتا ہے؟ یہ ذمہ داری ہمارے آج کے نوجوان کر سکتے ہیں، لیکن جب ان کے اندر اسلام کی محبت ہوگی، مسلمانوں کی محبت ہوگی، اسلام کے بچاؤ کے لیے ہوگا میرے بھائیوں، تب کر سکتے ہیں۔ نہیں تو آپ آئے دن آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی ایسا دن نہیں گزرتا ہے جہاں اسلام کو مٹانے کی سازشیں نہ کی جا رہی ہوں، جہاں مسلمانوں کے ختم کے جو ہے ارادے نہ بنائے جا رہے ہوں۔ آج آپ دیکھ رہے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو اسلام پر قائم و دائم رکھ اور اپنے اوقات کو ادھر ادھر ضائع و برباد کرنے سے بچائے۔ ہمیں اپنے وقت کو اسلام کی تعلیم حاصل کرنے اور صحابہ صحابیات کے واقعات کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عباد اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔